سوات کی وادی مالم جبہ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس وین کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا گیا۔ پولیس وین سفیروں کے قافلے میں شامل تھی۔ قافلے میں 11 ممالک کے سفارتکار شامل تھے۔ تمام سفارتکار مکمل طور پر محفوظ رہے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ چکے۔ اس طرح کے واقعات دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی پولیس وین دھماکے کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کا شہید کو خراج عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ اور کس سے معافی مانگوں؟ پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا، پہلے اس کی معافی ہوگی۔ جلسے کے اندر یہ جو حرکت کی ہے فارم 47 کی اس حکومت نے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ صرف پی ٹی وی کا جو ایک خبرنامہ ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس ملک میں دیکھا ہے ہم نے۔ میاں والی والوں تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ میں آؤں گا، وہاں پر میں جلسہ کروں گا۔ 1 ریاست 2 دستور نامنظور۔ معافی کس سے مانگے اور کیوں مانگے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پچائی کو گرفتار کرنے پر معافی مانگی جائے۔ ملک کے معیاری وقت کے مطابق صرف سرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے۔ لاہور جلسے میں پنجاب کی فارم 47 والی حکومت کی حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ اتوار کو میاں والی اور اس کے بعد راولپنڈی میں جلسہ کریں گے۔ الیمین گنڈاپور نے 1 ریاست 2 دستور نامنظور کا نعرہ بھی لگایا۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی۔ عوام مہنگائی میں کمی، مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بیان، کہا جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کا وقت ہے۔ معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ عوام نے سیاسی استحکام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشی ترقی کی حمایت کی۔ یہ بھی کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں قوم اور ملک کو بہت نقصان ہو چکا۔ مزید وقت ضائع کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے۔ اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ یہ ہوگی اصل کامیابی۔ گالی، گولی، انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی، نہ معاشرت۔ ہر صوبہ، ہر ادارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ نہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں۔ یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے۔ اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کا آئین محفوظ ہے، نہ ادارے۔ آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملک کا ہر ادارہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان عدم استحکام اور کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ مشرق وسطیٰ کا امن، اسرائیل کے نشانے پر غزہ میں قتل عام کے بعد لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ عراقی مسلح گروہ IRI کا حزب اللہ کی حمایت کا اعلان۔ عراق سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے۔ لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ صہیونی ریاست پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم نے 150 راکٹ داغے۔ حیفا، کریات، بلاک، رمات، ڈیوڈ ایئر بیس سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد اسرائیلی زخمی، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا لبنان پر 400 حملے کرنے کا دعویٰ۔ لبنانی وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کا دورہ منسوخ کر دیا۔ بانی پچائی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ بانی پچائی نے عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف سخت بیان بازی کی۔ خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیے۔ یروشلم میں شائع مضمون میں کہا گیا ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتی ہے۔ پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے اسٹریٹجک فوائد ہیں۔
पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजबूत मज़ाहमत का सामना है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। बानी पिचाई पाकिस्तान में इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते थे। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। ऐसे में बानी पिचाई का किरदार कलीदी होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है इसराइली अखबार में शाये मज़मून ने बानी पीटीआई के दोखलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइल का हम ख्याल लीडर कहा। रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले ये तीसरा मज़मून है जो बानी पीटीआई की हिमायत में शाये हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की जुबानी सुना था। बानी पीटीआई इसराइली लॉबी के एजेंट हैं। बानी पीटीआई को वाज़ेह पैगाम है, बस बहुत हो गया। सिंध के सीनियर वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा इसराइल बानी पीटीआई की खुलकर हिमायत कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि बानी इक़्तिदार में आए तो हमें फ़ायदा होगा। मेयर लंदन के इलेक्शन में भी बानी पीटीआई ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। बानी पीटीआई को हमेशा गोल्डस्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए बानी पीटीआई हमदर्दियां समेटना चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक बातें ढकी छुपी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम से मुतालिक JUI से मुसवदा तैयार करने की दरखास्त। JUI ने पीपल्स पार्टी को पहले मुसवदा तैयार करने का कह दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब का JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से राब्ता। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने कहा JUI मुसवदे में अपनी तरामीम पेश करे। कामरान मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी को आईनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मुसवदा तैयार करने की दरखास्त दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा आप हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, आप पहले मुसवदा पेश करें। तशख़ीसी बुनियादों को मद्देनज़र रख कर नहीं, असूली बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए मुसवदा तैयार करें। मरियम नवाज ने प्रिंसिपल की तरह नालायक बच्चों को लाइन में लगाकर सीधा कर दिया। पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया। उनके सारे लीडर अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कल जिसने भी कानून तोड़ा इसे सख्ती से निपटेंगे। अली अमीन गंडापुर का जलसे में ना पहुंचना मरियम नवाज की पता है। कल उन्होंने जान लिया पंजाब में किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर पंजाब का सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। काश्तकारों को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहानात 18,000 से ज़ायद नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। कराची में MD-CAT का पर्चा लीक होने की अफवाहें। जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पर्चा जाली करार दे दिया। तर्जुमान जाओ यूनिवर्सिटी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल पेपर MD-CAT के पर्चे से मुख्तलिफ है। लाड़काना में एंट्री टेस्ट के दौरान बद इंतजामी, रश और धक्कम पेल के बायस एक तालिबा बेहोश, वक्त से पहले गेट बंद कर दिए गए। दर्जनों तलबा और तालिबात टेस्ट से महरूम। MKM पाकिस्तान का नाक़िस इंतजामात पर तशवीश का इजहार। कहा सिंध हुकूमत की वजारत सेहत इंतजामी बुनियादों पर मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। भारी फीस वसूल करने के बाद नैब की 25 साला तारीख में सबसे बड़ी बिलवास्ता रिकवरी। एक प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को 168 अरब रुपए की बचत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहिदे का 31 अरब रुपए से जायद का दावा भी खारिज करा दिया। नैब ने 2018 में PRT पेशावर के मुआहिदे की इंक्वायरी शुरू की थी। इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मजहबी हम आहंगी के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। नौजवानों को इंसानियत के एहतराम का दर्स दिया जाए।
ایرانی قونصلیٹ میں ربیع الاول کے حوالے سے تقریب، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی شرکت۔ کہا پاک ایران گہرے اور پائیدار تعلقات ہیں، ہمیں غذائی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاک ایران تعلقات نہ صرف دو طرفہ بلکہ علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا ججز کی کارکردگی اور صلاحیت جانچنے کے لیے پالیسی کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق ضلعی عدالتوں میں ججز کو کیسز نپٹانے پر یونٹس بطور ایوارڈز ملیں گے۔ ہر جج کے لیے ماہانہ 125 یونٹس حاصل کرنا لازم ہوگا۔ 2 ماہ تک مطلوبہ یونٹ سکور نہ کرنے والے جج کی کارکردگی خراب تصور ہوگی۔ خراب کارکردگی والے جج کے خلاف انکوائری ہوگی۔ مانیٹرنگ جج سمن بھی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا قطر کے امیر مشرق وسطی اور پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔